نماز رونے کی پرواہ نہیں کرتا، خود گھر میں جیا انسانی یاد رکھیں مر کعبے کی وجہ نہیں جنت دا امکان ہے۔ بابا نے قرآن کروا اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك اللهم عرفني نبيك فإنك إن لم تعرفني نبيك لم أعرف حجتك اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني اللهم افعل بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام في عامي هذا وفي كل عام اللهم ارزقنا زيارة قبر الحسين عليه السلام وجميع قبور الأئمة عليهم السلام في عامي هذا وفي كل عام شہداء ملت جعفریہ حاضرین مجلس دے مرحومین اس عزا خانہ دے بانیان اور مومنین دے مرحومین صدر اسلام تو لے کے ہن تک جتنے مومنین اس دار فانی تو چلے گئے لیکن انہاں دا فاتحہ پڑھن والا موجود کوئی نہیں بالخصوص عزاداران مظلوم کربلا جڑے سب کا صلاحی سارے نال شامل ہیں لیکن زندگی مولت نہ دیتی قبریں میں ستن حاضرین مجلس بانیان مجلس معاونین مجلس دے مرحومین اور بالخصوص جناب مرحومین دے سارے ثواب واسطے سلسلے مجلس اعضاء ہے اس خانوادہ دے تمام مرحومین اور ان مجالس اعضاء شرکت کرن والے تمام مومنین جڑے دار فانی تو چلے گئے انہاں دی بلندی درجات واسطے سورہ فاتحہ تلاوت فرمو بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم بالثواب ما قرئ من القرآن إلى أرواح جميع المؤمنين المرحومين لا سيما المرحومين المخصوصين والمخصوصات بحق محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين اللہم صلی علی محمد و آل محمد انہا دعائیں دی قبولیت واسطے بلندر صلوات ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم الحمدللہ الذین وراء قلوبنا محمد صلوات الحمدللہ الذین وراء قلوبنا بمصائب الحسین علیہ السلام الصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والدين الصلوات والصلاة والسلام على وزيره وخليفته وابن أمه ووارث علمه وناصر دينه ومنفذ شريعته ومروج أحكامه ومنجز وعده
وحافظ سری علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ومعاندیہم ومبغضیہم وغاصبی حقوقہم ومنکری فضائلہم من یوم عداوتہم الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ وافضل ارشاد بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر صلوات برادران ایمانی ابابل بیت انتہائی محترم و معزز سامعین جس مخدومہ کائنات دی نسبت نال اس مجلس سے آزادہ انعقاد کیتا گئے دل چاندہ ہے اسی بی بی دی عزت و عظمت دے چند جملے جناب دے خوش خدا کرنا سڑے مذہب دے ایک بہت بڑے عالم گزرین سید محمد باقر موسوی انہاں 7 جلدیں جناب سیدہ دے احوال تعریف فرمائے تقریباً جتنیاں روایات دے 2 ایسیاں کتاباً ایک آغا باقر موسوی دی کتاب دا نام ہی انہاں رکھے الکوثر فی احوال فاطمہ اور دوسری کتاب شیخ عبدالحمید مہاجر نے پرانا ایڈیشن 7 جلدیں اور نئی ہونے دی 10 جلدیں بی بی نے اپنے خطبہ فدا کے جملہ ارشاد فرمائے اعلموا انی فاطمہ اے دربار والو پہچانو میں فاطمہ اور یہی اس بزرگ عالم دین نے اپنی کتاب دا عنوان ہی یہی رکھے اعلموا انی فاطمہ تقریباً کوئی روایت ایسی نہیں کوئی تفسیر تاریخ حدیث دا کوئی ایسا جملہ نہیں جڑا جناب سیدہ دے متعلق ہوئے اور انہاں کتابیں موجود نہ ہوئے 12 سال دی محنت سید محمد باقر موسوی دی اور 20 سال دی محنت شیخ عبدالحمید مہاجر اس سیدزادے نے اپنی کتاب دی ابتدائی جڑی حدیث تعریر کی تھی ہے میں اس سے تو اپنی گفتگو دا آغاز کرنا چاہنا بہار الانوار دی حدیث سید محمد باقر موسوی نے الکوثر فی احوال فاطمہ دی ابتدائی درج فرمائیے کہ پیغمبر اعظم فرما رہے ہیں یا فاطمہ لو ان کل نبی بعثہ اللہ وکل ملک مقرب شفعو فی مبغض لک وغاصب لک اے فاطمہ بیٹا اگر ہر نبی اور رسول یا ہر ملک مقرب تیم بدول دا بغض رکھن والے یا تیم بدول دے غاصب دی شفاعت کرے ما اخرجہ اللہ من النار ابدا اللہ تے بدول دے دشمنوں کدی عذاب جہنم معاف نہ کرے سی یہ کیا مطلب ہے جو شفاعت ہو سی نہیں من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ شفاعت ہونی بھی ہونا کرنی بھی ہونا ہے جنہوں اللہ اجازت دے سی معزون من اللہ شافع بھی اور مشفوع بھی ہو سی بھی شفاعت ہونا دی جڑے قابل شفاعت ہوئے پھر اس تو کیا مراد ہے میں تفصیل دا وقت نہیں ورنہ تفصیلہ نہ کردہ گویا کہ دا سامنا ہی چاندن کہ او بدبخت انسان ہے دشمن سیدہ جڑا لائق شفاعت ہی نہیں
یعنی اس دی شفاعت ہومنی ہی نہیں، اس واسطے ولو دا لفظ استعمال ہے. لو ان کل نبی بعثہ اللہ، ہر نبی شفاعت کرے، او ملک مقرب یا ملک مقرب شفاعت کرے، اللہ بطول دے دشمن اور غاصب نو کدی معاف نہ کرے. اور رجال امام قانی اور رجال کشی دے حوالہ نال میرے قبلہ و کعبہ نجفی صاحب اللہ درجات بلند فرمائے. نجفی صاحب قبلہ نے اصول الشریعہ کی ایک حدیث تعریف کی تھی، اور خود صاحبان علم اور صاحبان مطالعہ جان دیں کہ رجال کشی اور رجال امام قانی دی روایات دی اہمیت کیا. اور پھر اس صدی ایک عظیم محقق نجفی صاحب جیسی شخصیت جس روایت نو اپنی کتاب درج کریں، اس دی اہمیت کیا. سرکار امیر المومنین فرما رہے ہیں ذاقت العرض بسبعۃ، 7 لوگاں تے اللہ دی زمین تنگ ہو چکی ہے. کیا مطلب ہے؟ لوگاں انہاں دا جیونا محال کر چھوڑے، انہاں دا زندگی گزارنا مشکل ہے. حالانکہ میرے آقا فرما رہے ہیں بہم ترزقون و بہم تنصرون و بہم تمترون، حالانکہ ایو 7 بندے جنہاں دے صدقے تو انہوں رزق مل رہے. وَبِهِمْ تُنْصَرُونَ، ایو 7 بندے جنہاں دے صدقے اللہ تھوڑی مدد کر دے. وَبِهِمْ تُمْتَرُونَ، ایو 7 بندے جنہاں دے صدقے رحمت دیا بارشاں نازل ہوں دیاں. اور حیران ہو سو کہ اس 7 بابرکت ہستیاں نبی بھی نہیں، معصوم بھی نہیں، امام بھی نہیں، وسیع بھی نہیں. ذرا توجہ فرمائے سو. لیکن سرکار امیر المومنین فرما رہے ہیں بابرکت اتنے وجود انہاں ہستیاں دے. پھر جملہ دورا رہے ہیں بہم ترزقون و بہم تنصرون و بہم تمترون، رزق انہاں دے صدقے، اللہ دی مدد انہاں دے صدقے، بارشاں نازل ہو رہی ہیں تا انہاں دے صدقے. سائل پوچھے مولو کون لوگ ہیں؟ سرکار امیر المومنین فرما رہے ہیں منہم سلیمان الفارسی والمقداد و ابو ذر و عمار و حذیفہ. فرمایا میرا ابو ذر ہے، میرا عمار ہے، میرا حذیفہ ہے، میرا سلیمان فارسی ہے. مولانا لوگاں دی کیا پہچان ہے؟ کائنات دا علی پہ فرمینے وَأَنَا امامہم، انہاں دا امام میں علی ہاں. یا علی. اور شاید میری گفتگو ایک عظمت سیدہ اور معرفت سیدہ دا اس تو بڑا جملہ نہ ہوئے. پھر دورا رہا فرمایا ایو لوگن سلیمان، ابو ذر، مقداد، عمار، حذیفہ. پھر جملہ دورا رہا بہم ترزقون و بہم تنصرون و بہم تمترون. فرمایا رزق کھا رہے ہوتا انہاں دا صدقہ. فرمایا اللہ توڑی مدد کر رہے تھا انہاں دا صدقہ. رحمتیاں بارشاں ناصل ہوندیاں تا انہاں دا صدقہ. نام جنواون دے بعد میرے آقا نے پہلا تعارف ایک دفعہ بلندتر صلوات پڑھو کہ میرے بھائی دی آمد دے. اللہ بارے دیگر بھی بلندتر صلوات. فرمایا میرا سلیمان ہے، مقداد ہے، ابو ذر ہے، عمار ہے، حذیفہ. وَأَنَا امامہم، انہاں دے نام انتے پہچانے جو اماموں انتے میں علی انہاں دا امامہ. مولا اللہ نے یہ مقام و مرتبہ انہاں نو عطا کس وجہ تو فرمایا؟ کائنات دا امیر علی پہ فرمینے وَهُمُ الَّذِينَ صَلُّوا عَلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ محمد. فرمایا ای ہوتا بندے جنہاں نبی دی دھی دا جنازہ پڑھیا ہا. جناب سیدہ دا جنازہ پڑھنا اے او معرفت سیدہ کہ جناب صدقے اللہ نے نہ ہستی انوے مقام عطا فرمائے. اور میرے محترم اتھے میں روک کے جملہ کرنا چاہنا بہم ترزقون و بہم تنصرون ہے مولا انہاں دا مقام. اللہ اکبر. میں آدھا جس بی بی دی معرفت دے صدقے
اللہ نے نہ ہستیاں نوے مقام عطا فرمائے اللہ جانے نبی دی دھی دی اپنی عظمت دا کیڑا مقام ہو اللہم صلی علی محمد مولا اور اس دا مفہوم میں اپنے الفاظ جن بھی عرض کر سکتا کہ اگر اے بھی معرفت سیدہ رکھن والے اے لوگ بھی موجود نہ ہوں دے گویا کہ امام فرما رہے ہیں جو یہ کائنات رہن دے قابل ہی نہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اگر معرفت سیدہ اور اسے واسطے توڑے اور میرے 6ویں آقا دا فرمان ہے بہار الانوار دی جلد نمبر 105 موجود ہے فرمایا وہی الصدیقۃ الکبریٰ وعلی معرفتہا دارت القرون الاولی صادق امام فرما رہے ہیں میری جدہ صدیقہ کبریٰ ہے میں سادہ الفاظ سمجھا گان اگلے سے دا ترجمہ ہی نہیں کرتا صادق فرما رہے ہیں اسی بی بی دی معرفت دا صدقہ اللہ دی کائنات قائم ہے اگر معرفت سیدہ رکھن والے اتنے افراد بھی موجود نہ ہوں دے یہ کائنات رہن دے قابل ہی نہیں تفسیر برہان اور ملتقى البحرین دا جملہ اللہ اکبر کیا مقام ہے مقام سیدہ توڑے اور میرے صادق امام فرما رہے ہیں ما تقاملت النبوہ لنبی حتی اقرب فضلها و محبتها توڑے اور میرے 6واں آقا فرما رہے ہیں کسی نبی دی نبوت اس وقت تک درجہ کمال تک پہنچی ہی نہیں جب تک نبی دی محبت اور فضیلت اقرار نہیں کیتا ما تقاملت النبوہ لنبی اور اگلا جملہ معصوم نے فرمایا ما بعث اللہ عہد من الانبیاء والاوصیاء حتی اقروا بفضل الصدیقۃ الکبریٰ و محبتها میرا صادق امام فرما رہے ہیں کوئی نبی اور کوئی وصی اس وقت تک مقام نبوت و وصایت مبعوث ہی نہیں ہویا جب تک انہاں میری جدہ دے صدیقہ کبریٰ ہون دا اقرار نہیں کیتا اور ہو سکتا ہے کوئی انسان تعجب کرے کہ کیا مطلب انبیاء دی نبوت درجہ کمال تک نہیں پہنچی جب تک اس سیدہ دی محبت فضیلت صدیقہ کبریٰ ہون دا اقرار نہیں تو پیغمبر اعظم نے اس فرمانے دی شان تے توجہ کرنی پہنچی کہ پیغمبر فرما رہے ہیں الفاطمۃ بضعۃ منی صحیح بخاری جلد 5 صحیح مسلم جلد 4 اسیدہ ناقص ترجمہ کر دے ہیں کہ پیغمبر اعظم نے فرمایا فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑے نہ ہر بیٹی باپ دے جگر دا ٹکڑے ہاں بیٹیاں والے جان دیں بیٹی ہر بیٹی باپ دے جگر دا ٹکڑا اگر پیغمبر نے بھی فرمایا ہوئے فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑے تو کوئی فضیلت والی بات نہیں اور اگر مکمل ترجمہ جڑا حق ادا کر دے اس لفظ دا پیغمبر اعظم فرما رہے ہیں الفاطمۃ بضعۃ منی فاطمہ میرا حصہ ہے میں ہادیاں زہرا ہدایت دا حصہ میں معصومہ زہرا عصمت دا حصہ میں کائنات واسطے کامل نمونہ ہاں کردار رسول ادا تائیں مکمل ہی نہیں ہوندہ جب تک کردار رسول نال کردار بطول شامل نہ کر اور اس واسطے اس دور دے عظیم محقق اور بالاخص اصول حدیث دے بہت بڑے استاد آغا آفتاب جوادی سے پرسو ایک جملہ فرما رہے ہیں اس حدیث دے زمانے میں حدیث جد آپ دی خدمت اجازت کرنا چاہنا انہاں فرمایا اتھو بات دی سمجھ آندی ہے نور الابصار علامہ شبلنجی اہل سنت عالم نے یہ حدیث نقل فرمائی پیغمبر فرما رہے ہیں وہی بضعۃ منی بطول میرا حصہ ہے وہی قلبی بطول میرا دل ہے حدہ کے دل دا حصہ نہیں فرمایا وہی قلبی بطول میرا دل ہے وہی روحی اللتی بین جنبیہ فرمایا میں نبی دے سینے دیاں ہڈیاں حرکت کرن والی روح دا نام بطول ہے
اور اتھے آگا جوادی جڑا جملہ فرما رہا ہے خدا طول عمر عطا فرمائے قیمتی لوگ ہیں جڑے مذہب حق دا دفاع کر رہے ہیں آگا نے فرمایا بس بطول میرا حصے بدن دا سر تا پا پیغمبر نے کیڑے دو حصے بیان فرمائے یا دل دا ذکر فرمایا یا روح دا ذکر فرمایا فرمایا دل دھڑکن چھوڑ جائے تو بدن مردہ بدن جو روح پرواز کر جائے تو بدن ختم پیغمبر فرما رہے ہیں میں نبی دی زندگی بطول دا مقام ہی میں ہے جو میں تواڈے بدن دل اور روح دا مقام اس واسطے فرمایا الفاطمہ تو بساتو منی فاطمہ میرا حصہ ہے اور ایتا مسلمہ عقیدہ سوالا کمبیانو نبوت نہیں ملی جب تک زہرہ دے بابے نو سردار نہیں منیا جب تک امیر المؤمنین نو سیادہ سردار نہیں منیا ہون گل دی سمجھا سی بطول میرا حصہ ما تقاملت النبوہ لنبیین حتی اقرب فضلها و محبتها کہ نبی دی نبوت درجہ کمال تک پہنچی ہی نہیں جب تک نبی دی دی محبت دا اقرار نہیں کیتا اور ایو محدثہ بی بی بس دو حدیث جناب دی خدمت اجازت کر دے ان ایام واسطے بھی جمادی ثانی اور پوری زندگی دے ایک بہترین عمل خود جناب سیدہ فرما رہے ہیں میں نے بابے نے فرمائے قال ابی وہو زاہیون میرے بابا نے اپنی زندگی کی ارشاد فرمائے کیا من سلم علیہ و علیک ثلاثت ایام اے بطول بیٹا جیڑا بندہ میں رسول یا تے بطول دے ترائے دے ہاڑے صلوات پڑھے فلاح الجنہ اللہ دا مقدر جنت قرار دیتا ہے جیڑا بندہ من سلمہ اللہم صلی علی محمد و علی محمد یا فاطمہ من سلم علیہ و علیک ثلاثت ایام فلاح الجنہ راوی ادے قلت لہا میں جناب سیدہ دی خدمت اعجاز کی دیئے بی بی ذافی حیات ہی و حیاتک او بعد وفات ہی و وفاتک بی بی یہ بھی وضاحت فرماؤ چاہ اگر تو سا باپ بیٹی دی زندگی کوئی صلوات پڑھے تو جنت ہے یا توڑے ٹور ونجن دے بعد توڑے دنیا تو اٹھ ونجن دے بعد بھی کوئی صلوات پڑھے تو دا مقدر جنت توڑے اور میرے واسطے اس تو بڑی بشارت کیا ہوئے قولت جناب سیدہ نے فرمایا لا فی حیاتنا و بعد وفاتنا فرمایا ساڑھے باپ بیٹی دی زندگی ساڑھے دے صلوات پڑھ تو بھی مقدر جنت ساڑھے ٹور ونجن دے بعد کوئی صلوات پڑھے یا اللہم صلی اللہ اور دوسری حدیث جناب سیدہ خود روایت کر دیں میرے بابا نے فرمایا یا فاطمہ من صلی علیکے پہلی حدیث ہے من سلم علیہ و علیکے سلام دا ذکر ہے اور رسول و بطول دعا ہستیاں دا ذکر لیکن اس حدیث سلام نہیں من صلی جو صلوات پڑھے اتھے نبی اعظم نے اپنا ذکر نہیں فرمایا علیکے یا فاطمہ من صلی علیکے جڑا تے بطول دے صلوات پڑھے اتھے پیغمبر نے دو آجر بیان فرمائے پہلا غفر اللہ اللہ خدا پہلا آجر مالک کو دے گناہ معاف کر چھڑے دے فرمائے دا دوسرا آجر ہے وَأَلْحَقَهُ بِي حَيْثُ كُنْتُ مِنَ الْجَنَّةِ فرمائے دا دوسرا آجر ہے اللہ جنت اج میں نبی دا ہمسایہ قرار دے اللہم صلی علی محمد و علی محمد اور ہن میں دو حدیث پڑھی ہیں تا 4-5 لوگاں کم از کم کہا کہ جناب سیدات صلوات کہا کہ محمد و علی محمد صلوات اور پورے رمج میں رل کے پڑھے اللہم صلی علی محمد و علی محمد اس رنگج پڑھ تو بھی کافی ہے جو اس درود 14 شامل
لیکن جڑا علماء نے انداز بیان فرمایا، علماء دے ہاں انہا بی بی تے اور اس خاندان تے اور رسول و بطول تے جڑا علماء روحانیین نے صلوات پڑھن دا انداز بیان فرمایا آکھیا کرو اللہم صلی علی فاطمہ و ابیہا و بالہا و بنیہا۔ میرے اللہ یا علی اللہم صلی علی فاطمہ، میرے اللہ صلوات بھیج اپنی کنیز جناب فاطمہ تے و ابیہا، اس بی بی دے عظمت والے بابا تے و بالہا، اس بی بی دے عزت والے وارث علی تے و بنیہا، اور اس بی بی دی جھولی پلن والے شہزادے حسنین شریفین تے۔ فرمایا اے ہے جناب سیدات مخصوص انداز صلوات دا۔ پھر دہرا رہے ہیں، یاد کر لو، لکھ لو، نوٹ کر لو، اللہم صلی علی فاطمہ و ابیہا و بعلہا و بنیہا، تاکہ نہ پینتن پاک تے صلوات اور اتنی عزت و عظمت والی بی بی۔ بس اتنی دامن وقت گنجائش ہے، میرے بھائی بھی تشریف فرما ہو گئے۔ میرے محترم سامعین، سارے مذہب ایک بہت بڑے عالم گزرے، آیت اللہ باقر شریف کرشی، 2012 انتقال ہوئے، بہت بڑے محقق، خصوصاً تاریخ اور سیرت آل محمد کمال کتابہ لکھ کے اتفاق نال 2012 میں اس دن نجف اشرف ہم جدہ اس عظیم ہستی دا انتقال ہویا، ہن بھی نجف اشرف لائبریری دے اندر انہاں دی قبر موجود ہے۔ 80,000 کتابہ دا ذخیرہ، نادر و نایاب کتاباں اس عالم دین دی لائبریری دا حصہ۔ کوئی کتاب اٹھاؤ قبلہ دے ہتھاں دا لکھے یا حاشیہ ضرور مل سی۔ اور انہاں دے بیٹے مادی شریف کرشی پچھلے 40 تے بھی میں جدہ حاضر ہویا، انہاں دی قبر دی زیارت واسطے انہاں دے بیٹے نال ملاقات بھی ہوئی، انہاں اپنی لائبریری دا تعارف اور بابا دیا کچھ نایاب چیزاں اور آثار بھی دکھائے۔ کتاب جڑی نہ جناب سیدات، اور یقین جانو علماء کمال کر گئے۔ آغا قاظم قزوینی ایک جملہ اس تو پہلے عرض کرا، برادر تشریف فرمائے نا، کتاب لکھی الفاطمہ من المہد الی اللحد، اور فرمایا نے ایک کتاب میرے کفن میرے سینے تے رکھے آئے، میرے واسطے بخشش ذریعہ۔ کئی 100 صفحات اس بی بی دے فضائل لکھن دے بعد، سیرت طیبہ لکھن دے بعد، ایک جملے تے آغا قزوینی نے قلم توڑ کے رکھ دیتا ہے۔ میں بھی گھنٹہ 2 گھنٹہ صبح دی سیرت سیدہ سنن لگے ہو، 13 جمادی الاولیٰ تو لے کے آج تک، اور پورا جمادی ثانی سن دے راسو۔ کوئی کیا بیان کرے، کوئی کتنا ذکر کرے، کوئی کتنا تعریر کرے، کوئی کتنا لکھ کے جائے، کتنا سنے پڑھے عظمت سیدہ۔ آغا قزوینی نے ایک لفظ تے قلم توڑ دیتا ہے، وہ دن فاطمہ وما ادراک مل فاطمہ، فاطمہ وما ادراک مل فاطمہ، اے انسان تو کیا جانے فاطمہ کیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وما ادراک مل فاطمہ، یہ خاکی انسان کیا جانے فاطمہ کیا ہے۔ بات طویل نہ ہو جائے، آغا باقر شریف کرشی اتنا لکھے، اے انگلیاں دے درمیان قلم دے نشان بن گیا، انگلی اور انگوٹھے دے درمیان گوشت دے دھنس ویندہ ہا قلم نشان بن گیا قلم دا۔ کئی 1000 صفحات لکھن والی ہستی جدہ دنیا تو ٹرن لگے، آغا مادی شریف کرشی فرمائے دیں، اور جناب سیدہ دی سیرہ دی کتاب دے مقدمہ بھی موجود ہے۔ آدھنا سا بابا دی انگلیاں دے درمیان قلم رکھے، بابا ٹر دے لے کچھ تو لکھ جاؤ جڑا ساڑھے واسطے یاد رہ جائے، لیکن قبلہ قلم نہ پکڑ سکے، حالات اعتذار آخری لازائی، ہاں قلم نہ پکڑ سکے، این انگلیاں پکڑ کے لکھواون دی کوشش کی تھی، نہ لکھ سکے۔ آخر آغا باقر شریف کرشی نے فرمایا، میں بولے نا تسا تعریر کرو۔ 5 جملے لکھوائے اس روحانی شخصیت نے، میری پوری زندگی دی تحقیق اور مطالعہ دا خلاصہ۔ قبلہ نے پہلا جملہ فرمایا، روح الانبیاء فی صدر الزہرا،
نہ فرمایا یاد رکھنا میں باقر شریف کرشی اس نتیجے تے پہنچا 1.25 لکھ نبیاں دی روح نبی دی دھی دے زخمی سینہ مبارک وچ موجود ہے. روح الانبیاء فی صدر الزہراء. دوسرا جملہ قبلہ نے فرمایا حلم الانبیاء فی فواد الزہراء. 1.25 لکھ نبیاں دے علم دی وارث 1.25 لکھ نبیاں دے علم اور حوصلے دی وارث سے بطول. تیسرا جملہ نہ فرمایا جے ہستی تے ملائکہ فخر کریں اس ہستی دا نام ہے بطول. تیسرا جملہ نہ فرمایا الامامت والنبوت امتداد فیک یا زہرا. میں آسان کرن ترجمہ کردہ فرمانے نے نبی دی اگر امامت باقی ہے تو تیری قربانیاں دا صدقہ، اگر نبوت باقی ہے تیری قربانیاں دا صدقہ. آخری جملہ توڑے اور میرے واسطے آگا نے پیغام دیتے کیا الزہراء المؤسس الاول لمذہب اہل البیت. قبلہ فرمانے نے ولی اللہ پڑھنے والوں تمہارے مذہب کی بانی کا نام ہے زہرا. کدی عظمت سیدہ نہ بھولنا. الفاطمہ وما ادراکا مل فاطمہ. اور پھر قبلہ نے ایک جملہ 7 دفعہ اپنی زبان تو دہرایا. جدہ 7ویں دفعہ جناب سیدہ دا اسم مبارک زبان تو نکلیا ادھر روح پرواز کر گئی. 7 دفعہ جملہ کے فرمایا نے آہ یا زہرا، آہ یا زہرا، آہ یا زہرا. ہائے او نبی دی زخمی دی. آہ یا زہرا، ہائے او دربار جو خالی ولی ہوئی نبی دی دی. آہ یا زہرا، ہائے او رات دیاں تاریکیاں مدینے چ دفنائی گئی نبی دی دی. اجرکم اللہ. سوائے غم حسین دے کوئی غم نہ ویکھو. 18 سال دی عمر ضعیفی مصلی عبادت آوے ہا یا دھیاں دا سہارا یا دائیاں دے آسرے. بابے دے بعد مک گئی آئی بطول. اجرکم اللہ. سوائے غم حسین دے کوئی غم نہ ویکھو. میرے استاد محترم ملک اعجاز حسین صاحب قبلہ اللہ صحت عطا فرمائے اس مجلس عزاد دا لازمی حصہ ہوندے ہیں. مریضیں اگر ہنج آ جائے انہاں دے حق کے دعا ضرور کر سو مالک صحت عطا فرمائے. دردہ نال ایک جملہ ملک صاحب قبلہ پڑھ دے ہوندے ہیں جدہ گواہ جھٹلائے گئے نا اتھے ایک غیرت حیاء دا جملہ آکھے اس. ملک صاحب قبلہ فرمائے ہوندے نا آپ نہ آکھیا نہ دی نبی دی ساڑی جرت نہیں جو اسیں جملے ممبر دے بیان کریے. جدہ گواہ جھٹلائے گئے نا بھرے دربارے بھی نبی دی کھڑی پوچھتی ہے میرے کو جو گواہ منگ دے ہو اگر اس سے دربارے 2 گواہ میرے خلاف کئی شرعی حد دے قائم ہو ونجن کیا میرے تے حد جاری کرے سو. شاید میں جملہ سمجھا نہیں سکیا. اگر کسی شرعی حد دے گواہ اس سے دربار قائم ہو ونجن کیا میرے تے حد جاری کرے سو. ایڈا غیرت حیاء دا جملہ اینا ایک واری تا دربار سناٹا چھا گیا جو نبی دی دینوں کیڑا جواب دے بیئے. حدہ کے لوگاں نے روان دیاں آوازاں بلند ہویاں. آخرکار ایک شخص وے کیا دائے ہاں بی بی
اگر تواڈے خلاف بھی گواہ قائم ہو گئے میں تواڈے تے بھی حد جاری کرے سا اس لئے رنی دھی نبی دی لہمتا و اسمتا تو جھوٹ پہ بولے نہیں انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا بی بی آدھیے جنی طہارت دا گواہ خدا ہوئے اجرکم اللہ ہو جنی طہارت دا گواہ خدا ہوئے اتھے دو جملے فرمائے فَعِلَمُوا أَنِّي فاطمہ میں فاطمہ ہاں اور اگلا توت غیرت حیاء دا جملہ اللہ جانے مجبوری کیڑی بنی ہے رو کے کھڑی آدھی ہے میں نو اللہ دی قسم میں جھوٹ نہیں بولیں دی روندی ہوئی وال بھائی میرے بھائی پہ پڑھ دیا نہیں جرویا مدینے نہ ماحول بدل وینا علی روندے ہوئے آئین زہرا بابے دے کلمہ پڑھنا لیا دے نہیں روڑ دا وقت مقرر کر اتھے اپنے دکھانی پہلی مجلسہ پڑھی اس بیوی آدھی یا علی غصبو حقی فصبر تو بی بی آدھی ہے میرا حق غصب ہویا میں صبر کیتا میرا پاسا زخمی ہویا میں صبر کیتا میرا محسن شہید ہویا میں صبر کیتا اگلا جملہ بی بی آدھی ہے یا علی نانے نال وعدہ جاکار آج تو بعد توڑے شہر جنا روسی اجرکم اللہ دادر اترائے میل شہدائے احد قبرستان دیا پترانو نال لے لیا خدا تو انو لے جائے مدینہ پچھلے سالی جدا میں حج دے گیا احد اور مدینہ دے درمیان ایک مسجد ناناؤں میں مسجد استراحت جدا مدینے والے کولو پوچھا اس مسجد کی کیا اہمیت ہے رو کیا دے آئین تھک پوے آئی تھائیں ساہی کٹ دی آئی اجرکم اللہ اجرکم اللہ دادارو مک گئی آئی بدول اوہ دے وینے آنے جدا تھک پوے آئے تھائیں ساہی کٹ دی آئی ملک صاحب قبلہ پڑھ دے ہوندے جدا ایک شخص آدھے میں جانور ودا چرائے نام کوئی روان دی آواز بلند ہوئی ہے میرے جانور چرنا چھوڑ دیتے میں آنکھیں پتہ تا کرا کون ایڈے دکھے وین کرنا لیا آدھے جدا اوہ دایا جناب حمزہ دی قبر ایک برکا پوش مستور آئی سجے حسان کھبے حسین پتران دے سارتے ہاتھ رکھ کے پوچھ دی آئی کدے گیا دے او نانا او جیڑا مہر نبوت سوار کریں دیا دی آئی بابا میں خالی واللہ بس آخری ویڑا دارو آگئی ترائے جمع دیو ثانی میں ایک جملہ پڑھنا چاہتا دے یا علی میں نو غسل آپ دے میں یا علی میں نو کفن آپ پاوے یا علی میرا جنازہ رات نو چاہوے یا علی جنا خالی والائے میرے جنازے تے ناوے اللہ جانے کیڑی مجبوری آدھی ہے یا علی میری قبر دا نشان مٹا چھوڑ آخری ویڑا دارو پنجوی وسیعت بی بی آدھی ہے یا علی میری قبر تے قرآن دی تلاوت ضرور کرائے دینی دنیاوی مصروفیات تو فارغ ہو کے رات لے میری قبر تے آوے ایک نجوی عالم آدھن میں سجیندہ رہا کیوں آدھی آئی رات نو قرآن پڑھے چلا میں جملہ سمجھا لئی رو کے آدھن میں نو اتنا پتہ لگے ڈری ہوئی آئی مسلمان قرآن بہانا دی آئی علی میری قبر دے پہرا دے او میں نبی دی زخمی دی اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وَآخِرُ الدَّعْوَانَا
ان الحمد للہ رب العالمین ربنا تقبل منا